میں عظیم عالم دین، عظیم مدرس، عالم بابل، استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابوبکر سیالی صاحب کو آپ کے ناموں کی گونج میں خطاب ذیشان کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ بلند آواز سے استاد العلماء کا استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر۔ یہ جنہیں سیدان میں بیٹھے نا، سیدان ہے یہ آواز نہیں ہے، تسی سارے بول رہے ہیں، استاد کو دعوت دینی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں آنکھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ سارے بھائی محبت سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم، يا اكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ولن يديك رسول الله جاءك بي ذا الكريم تجلى باسم منتقم، رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصدق و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مقدس محفل پاک ماہانہ درس قرآن کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ آپ حضرات میں سے بعض بھائیوں کے علم میں ہوگا جو مسلسل اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں کہ ہر ماہ کے آخری اتوار کو درس قرآن کے حوالے سے یہ پروگرام ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ شب برات کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس پروگرام کو اتوار سے پیر کی طرف منتقل کیا، تاکہ شب برات کی مقدس رات میں ہم اپنی محفل بھی کر لیں اور دوست اور احباب کے لیے جو برکتوں کا سامان ہے اس رات کا ہم اس کو بھی حاصل کر سکیں۔ اس واسطے جو حضرات پہلے درس قرآن میں شریک ہوتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہم نے کوئی وہ گفتگو نہیں کرنی جس میں آپ کے کانوں کا جستا پورا ہو۔ گفتگو قرآن و سنت کے حوالے سے سادہ سی میں نے حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ جو احباب بیٹھے ہیں بیان کا تعلق زیادہ تر بڑوں کے ساتھ ہوگا، چھوٹے بچے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کو باہر نکال دیا جائے، لیکن بڑے حضرات جو پاس بیٹھے ہوں وہ بچوں کی اصلاح کے لیے ان کو خاموش رکھیں
ताकि दर्स की जो बरकतें हैं वो हम गवा न बैठे। और दौरान गुफ्तगू अगर एक दो जुमले भी हमारी गुफ्तगू से रह जाएं तो यकीनन पूरी बात बंदा सही तरीके से समझ नहीं पाता। इस वास्ते जो दर्स की गुफ्तगू है वो मुकम्मल तवज्जो के साथ सुननी है। आज के दर्स पर हमारे मौजू का नाम है शब बारात और हमारा लाहे अमल। क्योंकि उन्वान के नाम में भी दो चीज़ें हैं, शब बारात और हमारा लाहे अमल। तो गुफ्तगू का भी दो हिस्से होंगे, एक होगा शब बारात के लिहाज से और एक होगा अपने लाहे अमल के लिहाज से। हम रास्ते से आ रहे थे, मुतअद्दिद जगहों पर बारात शब बारात की महफिल मसाजिद के अंदर मुनक़िद हो रही थी। कहीं नात हो रही थी, कहीं बयान हो रहा था, कहीं नमाज पढ़ी जा रही थी, कहीं दुआएं मांगी जा रही थी। सिर्फ आपके इलाके में नहीं, आपके शहर में नहीं, पूरी दुनिया के तूल अर्ज़ में ये एहतमाम हो रहा है। ज़ाहिर बात है कि इस रात में इस एहतमाम करने का मकसद यही है कि हम इस रात की बरकतों से अपनी झोलियों को भरें। लेकिन एक बात शुरू में ज़हन नशीं रखना, ये पहली बात है और आखिर पे भी मैंने इसी की तरफ जाना है, दरमियान में कुछ बातें और होंगी, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। एक फारसी का शायर है जिसका नाम था उर्फी। उससे किसी ने पूछा कि यार ये तो बताओ शब कदर की निशानी क्या है। शब कदर जानते हो, जो रमज़ान शरीफ में होती है, लैलतुल कदर जिसे कहा जाता है। लैलतुल कदर जिसके बारे में कुरान ने फरमाया कि वो 1000 साल से भी लैलतुल कद्र खैर मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से भी अफजल रात है। सुभान अल्लाह। उर्फी शायर से जब किसी ने पूछा कि शबे कदर की निशानी बताओ, शबे कदर की पहचान हो और पता चले ताकि शबे कदर में इबादत की जा सके, उर्फी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। मैंने सारी गुफ्तगू इस पे करनी है लेकिन एक सिलसिला दरमियान में होगा, आखिर पे मैं इसकी तरफ जरूर आ जाऊंगा, आपने ज़हन में रखनी है ये बात। उर्फी ने जो जवाब दिया वो क्या था, उसने कहा उर्फी ऊंचे कुर्सी आज शब कदर निशानी, हर शब शब कदर आज कदर जुदानी। उसने कहा उर्फी से क्या पूछते हो कि शब कदर की निशानी क्या है। मेरा ईमान है कि अगर कदरदान बन जाओ तो अल्लाह हर रात को लैलतुल कदर बना देता। छोटी सी बात नहीं है, बहुत आला जुमला उसने कहा कि शबे कदर की निशानियां पूछने वालों कदरदान बनो। अगर कदरदान बन के इबादत की तो फिर हर रात तुम्हें लैलतुल कदर जितना फायदा अता फरमाए। हमारा इस पे ईमान है, ये सिर्फ शायद की बात नहीं। देखो शबे बारात में मैं आया, आप बैठे हो, हमने रात भर इबादत करनी है, क़याम करना है, नवाफिल पढ़ने हैं, जो कुछ भी है, आप अपने अकीदे से, मेरी लौ रखते हुए, लिहाज रखते हुए नहीं, अपने ईमान से बताओ, हमारा सारी रात जाकर इबादत करते हुए 100 से ज्यादा नफल पढ़ना एक तरफ रखो और आम रातों में, शबे बारात में नहीं, आम रातों में बाबे फरीद के सिर्फ 2 नफल, उनको एक तरफ रखो। अल्लाह के दरबार में हमारी इबादत की ज्यादा कीमत होगी कि उनके 2 नफलों की कीमत ज्यादा होगी? बोलिए, उनके 2 नफल ज्यादा होंगे। क्यों? वजह यह है कि वो कदरदान लोग थे और जो लोग कदरदान बनते हैं फिर रब्बे जुल जलाल उनको हर रात में लैलतुल कदर जितना भी अजर अता फरमाता। ये सिर्फ मेरा तकरीरी जुमला नहीं, मैं आखिर पे इस पे हदीस पढ़ूंगा और आपको पता चलेगा कि वाकई हर रात में ये रब्बे जुल जलाल ने खुसूसियत रखी है। लेकिन ये कुछ मखसूस रातें रब ने हमें अता फरमाई, जैसे कह लो बोनस के तौर पर कि बंदों से कुछ गलतियां हो जाती हैं तो मेरे दर रहमत पे आकर दस्तक देकर गुनाहों की माफी मांग कर इन रातों में आकर अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं। ये है इन रातों में से शब बारात की हैसियत। अब पहला हिस्सा मैं शुरू करने लगा हूँ। शब बारात के हवाले से कुछ लोगों को सख्त एतराज होता है, शब बारात कहाँ से आई, ये किसने निकाली, ये कहाँ से भी तुमने घाड़ ली है, इसका कोई सबूत नहीं है। शब बारात में इबादत का कोई सबूत नहीं है, शब बारात में हलवा पकाने का कोई सबूत नहीं है, शब बारात में महफिल करने का कोई सबूत नहीं है। ये बात आज भी आते हुए मैंने एक मौलाना के क्लिप सुना, वो कह रहे थे यार ये बताओ
تمہاری مسجد کا مولوی تمہارا خیر خواہ ہے یا رسول اللہ تمہارے زیادہ خیر خواہ ہے؟ جب رسول اللہ نے نہیں بتایا شب قدر شب برات کو، تو پھر مولوی کیوں بتاتا ہے کہ شب برات کیا ہے؟ میں پہلے حصے میں اس بات کو دور کروں گا۔ یہ ایک علمی گفتگو ہے، کیونکہ علماء بھی ہیں موجود، طلباء بھی ہیں، اور یہاں پہ جو ہے علمی گفتگو سننے والے حضرات بھی موجود ہیں۔ تھوڑی توجہ سے سمجھیے گا کہ پہلے حصے میں ہم نے یہ ثابت کرنا ہے شب قدر برات آئی کہاں سے۔ یہ جو ہم شب برات کے نام سے محفل کر رہے ہیں، ہر مسجد میں ہو رہی ہے، یہ 14ویں صدی کے فیصلہ آباد کے مولویوں نے گھڑا، پاکستان کے مولویوں نے گھڑا، کہ یہ سلسلہ پہلے سے ہے؟ اگر پہلے سے ہے تو پھر کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سنیے، توجہ کیجیے۔ سب سے پہلے میں چند محدثین کے نام لینے لگا ہوں شروع سے۔ تقریباً میرے پاس 14 نام ہیں محدثین کے جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، اور یہ وہ محدثین ہیں جو یہ فرقے بننے سے پہلے کے ہیں۔ مطلب اس وقت یہ نہیں تھا کہ یہ سنیوں کا مولوی ہے اور یہ اوروں کا مولوی ہے، نہیں، یہ وہ نام ہیں جن کو دوسرے حضرات بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ ان 14 محدثین کے میں صرف نام لوں گا۔ 14 محدثین نے جب حدیث پاک کی کتابیں لکھی، حدیث کی کتاب میں باقاعدہ باب باندھا شب برات کی فضیلت کے حوالے سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث کی کتاب میں باقاعدہ باب باندھا۔ کتنے محدث ہیں بولیے؟ 14۔ یہ میرے نام کے سلم میں جو ہے، ہو سکتا ہے ایسے بھی زیادہ ہو۔ 14 محدثین نے باب باندھے جس میں فضیلت شب برات پر انہوں نے احادیث کو نقل کیا۔ سب سے پہلے نام امام عبدالرزاق سنانی، یہ 3ری صدی ہجری کے محدث ہیں۔ کس ہجری کے؟ 3ری صدی ہجری۔ آپ کو سمجھاؤں تو یوں کہو، آج سے 1100 سال پہلے کے۔ کتنے عرصے پہلے کے؟ 1100 سال پہلے کے۔ ان کا علمی مقام کیا ہوگا، ان کی علمی جانکاریاں کیا ہوگی، ہم تو اپنے قریب کے محدث اعظم کی عظمت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ 1100 سال پرانے محدث، نام کیا ہے؟ امام عبدالرزاق سنانی۔ ان کی کتاب ہے المصنف، اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے باب باندھا جس میں فضیلت شب برات پر انہوں نے حدیث کو نقل کیا۔ اس ترتیب سے میں نام لیتا جاؤں گا تاکہ وقت میں ہم ساری گفتگو سمیٹ سکیں۔ دوسرا نام ہے امام ابن ابی شیبہ، یہ بھی 3ری صدی ہجری کے محدث ہیں۔ ان کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابی شیبہ کے نام سے ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے بھی اپنے کتاب میں باقاعدہ باب باندھا، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں احادیث کو انہوں نے بھی نقل کیا۔ تیسرے نمبر پہ نام ہے امام ابن ماجہ۔ ابن ماجہ یہ ہماری سیاستہ جو دورہ حدیث کے طالب علموں کو پڑھائی جاتی ہے، صرف بریلوی نہیں پڑھاتے، دوسرے حضرات بھی پڑھاتے ہیں، جو بندی حضرات بھی، اہل حدیث حضرات بھی پاکہ بہ جاتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے ان کے مدارس کے اندر بھی یہ باقاعدہ طور پہ کلاس میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ بھی محدث ہیں 3ری صدی ہجری کے۔ سیاستہ کی کتاب ہے ابن ماجہ، اس میں انہوں نے بھی باب باندھا جس میں باقاعدہ شب برات کی فضیلت کے حوالے سے انہوں نے روایات کو نقل کیا۔ چوتھے نمبر پہ نام ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی محدث ہیں۔ امام ترمذی بھی 3ری ہجری کے، یعنی 1100 سال پہلے کے۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب ترمذی شریف میں باقاعدہ باب باندھا۔ یہ 4 نام ہو گئے۔ 5 نمبر پہ نام ہے امام ابن حبان دارمی، ان کی کتاب ہے صحیح ابن حبان۔ اصول حدیث میں جو ہمارے درسوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کے اندر باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے امام ابن حبان کی کتاب جو صحیح ابن حبان ہے، یہ بخاری مسلم کے بعد اس کے اندر ڈھیر ساری حدیثیں صحیح مل جاتی ہیں۔ انہوں نے بھی باب باندھا۔ کتنے نام ہو گئے؟ 5۔ چھٹا نام توجہ کیجیے، امام دارقطنی، یہ محدث ہیں 4 ہجری کے۔ ابن حبان بھی اور یہ بھی 100 سال یہ بعد کے۔ امام ابن حبان اور امام دارقطنی۔ دارقطنی کی کتاب ہے کتاب النزول،
7वें नंबर पे नाम है इमाम बैहकी का, ये 5वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं। इनकी किताब है अत्ताबातुल कबीर, उसमें भी बाब है, शोबुल ईमान उसमें भी बाब है, फज़ाइलुल औकात उसमें भी बाब है, शब बरात की फजीलत पर इन्होंने हदीस को नकल किया। 8वें नंबर पे नाम है इमाम बग़वी का, ये 6ठी सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं। शरह सुन्ना इनकी किताब है, उसमें इन्होंने बाकायदा बाब बदला। कितने नाम हो गए? 8। कितने नाम हो गए? 8। 9वें नंबर पे नाम है इमाम मुंज़री, जिनकी किताब है अत-तरगीब व तरहीब, उसमें भी इन्होंने फजीलत शब बरात के हवाले से बाब बांधा। ये 6ठी हिजरी की मुहद्दिस है। आगे 10वें नंबर पर इब्ने जौज़ी, ये भी 6ठी हिजरी की मुहद्दिस है। इनकी किताब है अत-तबसिरा इब्ने जौज़ी का, उसमें भी बाब है। और 11वें नंबर पे नाम है इब्ने असीर जज़री का, ये 7वीं सदी हिजरी की मुहद्दिस है। इनकी किताब है जामिउल उसूल फी अहादीस उसूल, उसमें भी बाब है। 12वें नंबर पे किताब है इब्ने रजब हम्बली की लताइफुल मआरिफ, उसमें भी बाब है। और 13वें नंबर पे नाम है शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का। ये वो अजीम हस्ती हैं जिनको मदीना शरीफ से मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़रिए ख्वाब आर्डर फरमाया था कि मेरे बेटे हिंदुस्तान में जाओ, तुम्हारे इल्म की ज़रूरत हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान में जाके मेरा इल्म हदीस वहाँ पे तक़सीम करवाओ। ये शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह 10वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं। इनकी किताब है मासाबत सुन्ना, उसमें भी बाकायदा बाब है। इस हस्ती की मैं थोड़ा तारुफ कराता चलूँ, और ये मैं थोड़ी गोल गुफ्तगू है आपके लिए, लेकिन ज़रूरी इस बात से समझ रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और उमूमन कसरत से लोग इस पे जो है पोस्टें लगा रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि शब बरात है ही नहीं, बस ये कुछ लोगों ने गढ़ ली है। इस वास्ते ये चंद नाम मैं बता रहा हूँ, और किस हस्ती का नाम अब लिया, शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का। इनको बरकत रसूल फिल हिंद कहा जाता है। ये मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ लेकर हिंदुस्तान में आए थे, और इन्होंने हुजूर के इल्म हदीस को यहाँ पे तक़सीम फरमाया था। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह। और 14वें नंबर पे नाम है अल्लामा अलाउद्दीन अल मुत्तकी, इनकी किताब है कंज़ुल अमाल शरीफ, उसमें भी बाकायदा बाब है। कितने नाम हो गए? 14 में से कोई एक भी अगर आपको याद रहा तो वो लोग जो एतराज करते हैं उनको सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि भाई 14वीं सदी 15वीं सदी में हम जा रहे हैं, और 3री सदी हिजरी के मुहद्दिस बाब बांध रहे हैं अपनी हदीस की किताबों में शब बरात की फजीलत के हवाले से। क्या उनको इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने जाके पढ़ाया था कि तुम जाके ये बाब लिखो, या उनको किसने कहा था? जाहिर बात है हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस पे बाकायदा गुफ्तगू है। इस वास्ते ये नाम किताब सुन्नत में आया, और उसके अंदर इस बात पर फजीलत पर रवायात भी नकल की गई। मुहद्दिसीन के कितने नाम सुने आपने? 14। थोड़ा सा आपने शफ़क़त करनी है, मजीद भी मेरे साथ रहना है। 15 सहाबा हैं। कितने सहाबी की शान आप जानते हैं? आजकल तो मशहूर नारा लगा है कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। सहाबी रसूल 15 सहाबा, ये वो सहाबा जिनकी जिंदगी के एक सेकंड के बराबर भी हमारी सारी जिंदगियों की इबादतें नहीं हो सकती। 15 सहाबा ने फजीलत शब बरात की हदीसों को रवायत किया। कितने सहाबा? सिर्फ नाम लूंगा, किताबों के नाम अभी वक्त कलील है क्योंकि असल मौजू की तरफ भी आना है। नाम सुनते जाइए। पहला नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। दूसरे नंबर पे नाम है फजीलत शब बरात में रवायत है हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा हजरत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम का। तीसरे नंबर पे नाम है उम्मुल मोमिनीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। चौथा नाम है हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद। पांचवा नाम है हजरत मुआज़ बिन जबल। छठा नाम है हजरत अबू मूसा अशअरी। सातवां नाम है अबू सालबा। और आठवां नाम है हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस।
9واں نام ہے حضرت عوف بن مالک، 10واں نام ہے حدیث کے بہت بڑے حافظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، 11واں نام ہے امام ابو امامہ باہری کا، 12واں نام ہے حضرت کعب، 13واں نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر، اور 14واں نام ہے حضرت امام حسن، اور 15واں نام ہے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہم اجمعین کا۔ یہ 15 صحابہ ہیں جن سے احادیث شب برات کی روایات ہمارے تک پہنچتی ہیں۔ محدثین کتنے تھے؟ یہ بھی 14 پہ آپ نے کچھ نہیں جانا، یہ میرے ناقص علم میں، میرے مطالعہ میں جو کچھ میں تلاش کر سکا۔ اور صحابہ کے کتنے نام آ گئے؟ 15 صحابہ جنہوں نے حدیث شب برات کو روایت کیا۔ اور ایک سادہ سا سوال ہے، وہ بھی ان کا بچگانہ سوال ہے، وہ کہتے ہیں چلو شب برات کی فضیلت میں روایات آئی، لیکن حدیث میں اسے شب برات نہیں کہا گیا۔ یہ بھی اصلاح کرا لینا، شب بارات نہیں، وہ شادی والی بارات، بارات نہیں برات، جس کا معنی ہے نجات۔ یہ شب برات نجات والی رات۔ وہ بچگانہ سوال یہ کرتے ہیں، حدیث میں جب بھی ذکر آیا تو یوں الفاظ ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے نصف کی رات۔ اب حدیث سے پاک عربی میں ہے تو عربی میں یہ نام آئے، لیکن محدثین کی کتابوں میں شب برات کا نام بھی آیا۔ وہ کہتے ہیں شب برات اس کو کس نے کہا؟ شب برات پر جو ہمارے مطالعہ میں نام آئے 9 محدث جنہوں نے اپنی کتاب میں اس کو شب برات کا نام دیا۔ کتنے محدث؟ 9۔ یہ بھی نام صرف سننا اور ساتھ کتاب کا نام بھی، صرف اس واسطے تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ ذہن میں رہے۔ سب سے پہلے امام بیہقی الطاعات الکبیر میں اس رات کو شب برات کا نام دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر امام جرجانی، تیسرے نمبر پر امام زمخشری، چوتھے نمبر پر امام رازی، 5ویں نمبر پر امام سراج الدین شافعی، 5ویں نمبر پر علامہ عینی، 6ویں نمبر پر جو ہے علامہ عینی، 7ویں نمبر پر امام سیوطی، 8ویں نمبر پر ملا علی قاری، اور 9ویں نمبر پر علامہ اسماعیل حقی۔ ان 9 محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس رات کو شب برات کا نام دیا۔ اب یہ 3 چیزیں بالخصوص آپ نے ذہن میں رکھی ہے۔ محدثین جنہوں نے حدیث کی کتابوں میں باب باندھا شب برات کا کتنے تھے؟ 14۔ صحابہ جنہوں نے حدیثیں روایت کی شب برات پر کتنے تھے؟ 15۔ اور جن محدثین نے اس رات کو شب برات کہا، کتنے نام تھے؟ 9۔ ان حضرات نے شب برات کا۔ اب آئیے، اب میں حدیثیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور یہ اپنی دستور کے حساب سے اور ان کی کتابوں میں بھی نظر کرنے کے بعد، کیونکہ شب برات کے حوالے سے جو روایات سنائی جاتی ہیں عموماً ایک جملہ کہہ کے دوسرا طبقہ اسے رد کر دیتا ہے کہ ساریاں روایتیں ضعیف، ساریاں ہی کمزور، یہ والا ان کا جملہ ہوتا ہے کہ کمزور روایتیں ہیں جی جو تم نے گھڑ کے بیان کی ہے، کوئی موضوع ہے کوئی کمزور ہے۔ ہم اس بات سے انکار ہی نہیں کہ کچھ روایات موضوع بھی ہیں من گھڑت، کچھ ضعیف بھی ہیں، لیکن ان روایات کو دیکھتے ہوئے صحیح روایات کو پش پش ڈال کر یہ کہہ دینا کہ شب برات کی حیثیت ہی کوئی نہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ پہلی روایت میں پڑھنے لگا ہوں اور پوری ذمہ داری سے۔ روایت کی راوی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے فرقے کا شیخ ہے جسے شیخ البانی کہا جاتا ہے۔ مزے کی بات ہے، شیخ البانی کی کتابوں کو اٹھا کے وہ ہماری حدیث کی روایتوں کو بار بار کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے۔ یہ جو روایت آپ پڑھنے لگو اس روایت کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا کہ یہ روایت شب برات کی فضیلت میں صحیح ہے۔ دیگر محدثین نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ روایت سنیے، روایت کی راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب پوری توجہ حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں یطلع اللہ الی خلق فی لیلۃ النصف من شعبان ویغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد۔ سرکار فرماتے ہیں جس وقت شب برات آتی ہے، یعنی برات کی رات آتی ہے، یہ والی رات، اللہ اپنی خصوصی توجہ اپنے بندوں پہ فرماتا ہے، دیکھتا وہ ہم کو ہر لحظہ ہے،
ہماری زندگی کا ایک سیکنڈ بھی اس کی نگاہ قدرت سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن شب برات جب آئی اس رات میں اللہ نے خصوصی نظر فرمائی، اس کی نگاہ کا فیض کیا ہے، اس کی نگاہ کرم، جس وقت نگاہ رحمت اٹھتی ہے تو اس کا فیض کیا ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ اپنی نگاہ کرم ڈال کر اپنے سارے بندوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح پڑھ رہا ہوں، اس نگاہ کرم، اس کے دربار سے فیض پا کر آنے والے ہستی ہمارے نبی کی نگاہ کا کمال کیا ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اس نگاہ کا یہ فیض ہے مدینے کی تاجدار کی نگاہ کا کہ پتھر پہ پڑے تو پتھر بھی بولے، درخت پہ پڑے تو درخت چلے، زندگی آ جائے اس میں۔ اس کے بندے کی نگاہ میں اتنا فیض ہے تو خالق کی نگاہ میں کتنا فیض ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں شب برات اللہ خصوصی نظر کرم فرماتا ہے اپنے بندوں پر، اور اس نگاہ کرم کے صدقے سے اپنی سارے بندوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا سننا، دو بدبخت ایسے ہیں جو اس کرم کی رات بھی بخشے نہیں جاتے۔ پہلے نمبر پر یہ بھی سرکار نے فرمایا اللہ نے وہ شرک، وہ شخص جو شرک کرنے والا ہو، اللہ کا شریک ٹھہرانے والا، اللہ کی جیسی عبادت کسی اور کی کرنے والا، اللہ کی طرح غیر محتاج کسی اور کو سمجھنے والا، مشرک اس رات میں نہیں بخشا جائے گا جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہیں کر لے گا۔ مشرک اس رات میں بخشے، اور یہ مشرک اس رات میں بخشے۔ دوسرا بندہ، مشرک کا نام سن کے ہم خوش ہوں گے کیونکہ ہم تو مشرک نہیں، الحمدللہ ہم پہ الزام ہے، لیکن مشرک ہم نہیں الحمدللہ۔ لیکن دوسرا جرم وہ ہے جسے ہم بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، اور ہر بندے کا سینہ شاید ہی اس سے کسی ایک آدھ کا خالی ہو۔ فرمایا وہ شخص جو اپنے سینے میں مسلمان بھائی کے لیے بغض رکھتا ہے وہ شب برات بھی نہیں بخش سکتا، شب برات بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ جو شخص اپنے سینے میں کسی مسلمان بھائی کا بغض رکھتا ہے، جس کے سینے میں کسی مسلمان بھائی کا کینہ ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، اس بغض سے مراد وہ بغض ہے جو ہماری ذاتی لڑائیوں کی وجہ سے ہو۔ بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے پجاری بن گئے، سٹیٹس لگا دیا کہ مجھے معاف کر دو شب برات آ گئی، فیس بک پہ پوسٹ لگا دی کہ مجھے معاف کر دو شب برات آ گئی۔ یہ پوسٹیں لگانے والے کے گھر میں ہو سکتا ہے ماں باپ اس سے ناراض ہو سکتا ہے، اس کا سگا بھائی اس سے ناراض ہو سکتا ہے پوسٹیں لگانے والا اپنی بہن کی وراثت کا حق دبا کر اور کھا کر ظلم کر کے بیٹھا ہو اور پوسٹوں سے معافی مانگ رہا ہے۔ خدا کا خوف کرو، سینے میں اگر بغض ہوا، مجھے نہیں نظر آئے گا، مولانا کو نہیں نظر آئے گا، شاہ جی کو نہیں نظر آئے گا، لیکن وہ ذات جو علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کی رگ رگ سے واقف ذات ہے، اس کو پتا ہے کہ سجدے پہ سجدہ خاص سجدہ کرنے والا، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہانے والا اپنے مسلمان بھائی کا بغض لے کر یہ عبادت کر رہا ہے، رب اس کی عبادت کو اس کے منہ پہ دے مارے گا۔ فرمائے گا شب برات جس وقت تک حقوق عباد یعنی بندوں کے حق کی معافی لے کر اللہ کے دربار میں نہیں آئے گا نا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک تجھے نجات نہیں عطا فرمائے گا۔ اس واسطے جو کرنے کے کام ہے، نماز تسبیح بے شک پڑھو، جماعت سے پڑھو یا بغیر جماعت کے پڑھو، اگرچہ بہتر ہے بغیر جماعت کے پڑھی جائے تاکہ ہر بندے کو اپنی اپنی عبادت کا ثواب ملے۔ جماعت کے ساتھ اجازت بھی ہے تو فقط اس وجہ سے تاکہ لوگوں کو طریقہ آ جائے، امام صاحب پڑھیں گے تو ان کے پڑھنے سے دوسرے لوگوں کو طریقہ سمجھ آ جائے۔ بہرحال دونوں طریقے ٹھیک ہیں، بہتر ہے بغیر جماعت کے پڑھو۔ عورتیں اپنے گھروں میں پڑھیں، مسجدوں میں جماعت میں شامل نہ ہو اور نہ ہی عورتوں کو مسجد میں بلایا جائے۔ بہرحال یہ سوالیہ پرچہ بھی درمیان میں حل ہو گیا، لیکن یہ بات جو کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے کہ شب برات مسجد میں انٹری سے پہلے اپنے سینے سے مسلمان بھائی کا بغض نکال کے آنا ہے، تب جا کے رب دعائیں بھی سنے گا۔ رحمت کا دروازہ کھلا ہے،
اور وہ حدیث میں آگے جا کے پڑھوں گا. دروازے رحمت کھلا ہے غروب آفتاب سے لے کر جس وقت سے سورج ڈوبا اس وقت سے لے کر صبح کی نماز کے ٹائم تک رب کی رحمت کا دروازہ کھلا اور آواز آ رہی ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں اسے بخش دوں, ہے کوئی مصیبت میں مبتلا مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی مصیبتیں دور کرواؤں, ہے کوئی شخص جو کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو دعا کرے کہ رب فرماتا ہے میں اس کی پریشانیوں کو دور کروں, ہے کوئی رزق کا طلبگار جو رزق مانگے میں اسے رزق عطا کروں. یہ شام سے لے کے صبح تک آوازہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسجد سے آنے سے پہلے تو میں نہیں کر سکا اب کیا کروں, نہ بھائی ابھی تو رات بہت زیادہ باقی ہے. اس وقت بھی توبہ کر کے رب سے معافی مانگی جائے تو اللہ کرم نوازی ضرور فرمائے گا. یہ حدیث ذہن میں رکھنا. مولا حضرت معاذ بن جبل سے روایت تھی اور اس کو امام البانی نے صحیح کہا. اس اللہ کی توجہ اور نگاہ رحمت مخلوق پہ پڑتی ہے اور اللہ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے. دوسری روایت سنیے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. لوگ کہتے ہیں شعبان اور شب برات کی فضیلتیں کہاں سے ہیں, یہ روایت سننا. اور اس روایت کے راوی کون ہے, اس روایت کے حوالے سے جو بیان ہے وہ کس نے کیا, حضور کے محبوب صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. کیا نام ہے؟ صحابہ کی صف میں اس صحابی کا لقب تھا حب رسول اللہ, حضور کا یار صحابی, حضور کا محبوب صحابی. صحابہ کو کسی معاملے میں جب حضور سے کوئی بات کرنی پڑتی اور سفارشی ڈھونڈنا پڑتا تو صحابہ حضرت اسامہ بن زید کو بطور سفارشی حضور کے دربار میں بھیجتا. اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم آرا تھا تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان. یا رسول اللہ یہ تو بتاؤ سال پورا گزرتا ہے رمضان شریف کے بعد کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے آپ نہیں رکھتے جتنے زیادہ روزے رمضان کے بعد آپ شعبان میں رکھتے ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضور سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ شعبان میں کیوں رکھتے ہیں؟ جواب سنو, آنکھیں کھلیں گی. سرکار نے جواب بھی آنکھیں کھولنے والا دیا. فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان. فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے لیکن لوگ اس کی برکتوں سے غافل ہیں. سرکار نے کیا فرمایا؟ رجب اور رمضان کے کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا. رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے, لوگ اس کی برکتوں سے غافل ہیں. میں کیوں زیادہ روزے رکھتا ہوں؟ فرمایا ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین. اس مہینے میں بندوں کے اعمال نامے کا رجسٹر اٹھا کر اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. ویسے اللہ ہمارے پل پل سے باخبر ہے, ہمارے ہر سیکنڈ کی خبر ہے رب کو, لیکن اس مہینے میں خاص طور پر فرشتے نامہ اعمال اٹھا کے مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ یہ فلاں بیٹا فلاں کا فلاں بستی کا مسلمان یہ ہے اس کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ نگاہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے عمل کیا ہے. سرکار نے فرمایا اس مہینے میں بندے کے عمل اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. روزے حضور اکثر کیوں رکھتے تھے؟ فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. فرمایا مجھے پسند ہے کہ میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو اور میں روزہ دار ہوں. میں روزہ سے ہوں اور میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو. سارے بھائی ایک دفعہ توجہ کرنی ہے, ایک بات میں آپ کو خاص کر کے عرض کرنے لگا ہوں. پورے مہینوں میں سے شعبان کے مہینے میں کسی وقت عمل فرشتے لے کر اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو پتا ہے وہ وقت کون سا ہے؟ بولیے نا. آپ کو پتا ہے؟ مجھے نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا کس لمحے اللہ کے دربار میں فرشتے عمل پیش کرتے ہیں. لیکن سرکار کو پتا تھا کہ نہیں پتا.
تو بولیے نا، سرکار کو پتا تھا کہ نہیں تھا؟ سرکار اپنے علم کے مطابق پورے مہینے میں صرف ایک دن کا روزہ رکھ لیتے، اسی دن جس دن عمل فرشتے نے لے کے جانا تھا سرکار اسی دن کا روزہ رکھتے۔ اکثر روزے کیوں رکھتے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ سرکار کو اس دن کا رکھ لیتے تو شعبان میں ایک روزہ بنتا۔ سرکار کو پتا تھا، مجھے آپ کو پتا، پھر ہم بھی سوچتے بھائی شعبان ایک ہی روزہ، لیکن سرکار نے اپنے علم کو استعمال نہیں کیا، امت کی تعلیم کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے کثرت سے روزے رکھے تاکہ میرے امت کی غفلت میں اس مہینے کو نہ گزارنا، اس مہینے میں کبھی غفلت نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے تو کھیل میں مصروف ہو، تیرا عمل رب کے دربار میں پیش ہو رہا، تو میرے حال میں ناچ رہا ہو، پلیز تیرا عمل رب کے دربار میں پیش کر رہے ہو، پورا مہینہ احتیاط سے گزارو۔ اس واسطے سرکار نے پورا مہینہ اہتمام کیا۔ ہو سکتا ہے بازار میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو اور تیرا عمل رب کے دربار میں پیش ہو رہا ہو سکتا ہے شب برات میں بھی بازاروں میں پھر کر آتش بازی کر رہا ہو اور فرشتے تیرا عمل رب کے دربار میں پیش کر رہے ہو، تجھے کیا خبر؟ لہذا تجھے ایک ایک لمحے کی نگرانی کرنی ہوگی اور لحاظ رکھنا ہوگا تاکہ اللہ کے دربار میں ہمارا عمل پیش ہو تو ہم سستی میں نہ ہو، اللہ کے دربار میں جھکنے والے ہو۔ اب میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جن لوگوں نے پورا ٹیل لگایا تقریروں میں، پوسٹوں میں، رسالوں میں کہ کوئی بندہ شب برات کا انعقاد ہی نہ کرے، کوئی بندہ اس مہینے میں کوئی اہتمام نہ کرے۔ سرکار تعلیم یوں دے رہے ہیں کہ شعبان کے مہینے کا ایک لمحہ بھی تیرا غفلت میں، ایک لمحہ بھی تیرا غفلت میں، اور مولوی ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرے جاؤ جی شب برات کو بھی سو جاؤ جا۔ عجیب بات ہے، سرکار ایک لمحہ بھی غفلت سے منع کر رہے ہیں اور ممبر کا وارث کہے کہ شب برات میں بھی سوئے رہو۔ عبادت کی بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ شب برات کی خاص روایت بھی میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ جو روایت ہے یہ کر رہے ہیں مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کو میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ جس علم کی سمجھ علم کے دروازے کو نہیں آئے ہم اس علم کو دور سے سلام کرتے ہیں۔ 14ویں صدی کا ملا سمجھے کہ شب برات کچھ نہیں اور زہرا کے سر کے تاج اور حسنین کے ابا جان میرے محبوب کے صحابی مولا مرتضیٰ کیا فرمائے، جس علم کی بات مولا علی نے بتلائی ہم اس علم کی بات کرتے ہیں۔ مولا علی کا فرمان سننا پوری توجہ سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یوجدنی این یفرغ الرجل نفسہ فی 4 لیال۔ لوگ ایک رات کو روتے تھے، مولا علی نے 4 راتیں گن کے سنا دی۔ کتنی راتیں؟ 4۔ سارے بولو 4۔ حضرت علی نے فرمایا کیا؟ فرمایا مجھے پسند ہے، مجھے اب جو علی کی پسند وہ اس امتی کی پسند نہ ہو پھر سمجھو علی کا پیارا نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صرف علی کا نام لینا سوکھا ہے، علی کی پسند اپنی پسند بناؤ۔ حضرت علی کی پسند کیا؟ فرمایا مجھے پسند ہے 4 راتوں میں بندہ مکمل طور پہ فارغ اور فری ہو جائے۔ مطلب یہ کہ دنیا کی ساری مصروفیات سے بندہ ان 4 راتوں کو خود کو جو ہے سائڈ پہ کر لے، ترک کر دے ساری مصروفیات اور کہے کہ دنیا دے دھندے بعد اس سے ان 4 راتوں میں دنیا کا کوئی کام بولو۔ کس نے کہا؟ مولا علی نے 4 راتوں میں فرمایا پسند ہے مجھے کہ بندہ اپنے آپ کو فری کر کے اللہ کے لیے اپنے آپ کو متوجہ کر دے۔ 4 راتیں سننا کون سی اور یاد بھی رکھنا۔ فرمایا سب سے پہلے مولا علی نے فرمایا لیلۃ الفطر، عید الفطر کی چاند رات۔ سبحان اللہ۔ عید الفطر کی چاند رات ہماری کہاں گزرتی ہے؟ بازاروں میں، گلیوں میں گھومتے ہوئے ہماری ساری خریداریاں 10 دن اعتکاف بھی کیا،
مسجد سے اٹھتے سیدھا بازار چلا گیا، یہ رات غفلت میں گزری۔ مولا علی نے کہا خبردار اس رات میں دنیا کا کوئی اور کام نہیں کرنا، اللہ کی رحمت بڑی جوش میں ہے، رحمت لوٹو۔ پہلی رات کون سی ہے؟ لیلۃ الفطر، عید الفطر کی چاند رات۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ولیلۃ الاضحیٰ، قربانی والی عید کی بھی چاند رات۔ یہ دونوں راتیں یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَجَب، رجب کے مہینے کی پہلی رات، تو وہ یکم تاریخ کو رجب کی، تو وہ رات بھی بڑی برکتوں والی ہے۔ کس نے کہا مولا؟ بولیے کس نے کہا مولا؟ اب چوتھے نمبر پہ جو رات ہے فرمایا وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ، فرمایا شعبان کی 15ویں رات بھی رب کو یاد کرتے ہیں۔ اس رات میں دنیا کے سارے دھندے چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ اس کا سبب ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ بھی سنتے جانا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے ابن جوزی جیسا نقاد محدث جو اکثر ضعیف اور کمزور روایتوں کو بڑی تاڑ کے بیان کرتا ہے، اس محدث نے بھی اپنی تبصرہ میں مولا علی کی اس بات کو نقل کیا۔ سبق کس نے پڑھایا؟ سارے بولو نہیں یار، کس نے پڑھایا؟ بولو نا، مولا علی رضی اللہ عنہ۔ پھر ان کے سبق ہماری طرح کے نہیں تھے کہ ممبر پہ سبق سنانے والا خود غفلت میں سونے والا، جو ممبر پہ دوسروں کو بتائے اس کے گھر میں شریعت کا عمل نہ ہو، ایسے نہیں۔ سبق پڑھایا علی نے تو شہزادوں نے پڑھا کیسے؟ اب بات سنانے لگا ہوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پڑھایا کس نے؟ مولا پڑھا کس نے؟ امام حسن۔ اب جیسے بیٹا پڑھے امتی کا بھی حق تو ہے نا کہ ویسے پڑھے، صرف نام سے نہیں کام بنے گا، ان کے کام جیسا کام کرو۔ مولا علی نے سبق پڑھایا۔ اب سنیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے جا کے کہا حضور یہ تو بتاؤ شب برات اگر زندگی میں نصیب ہو جائے تو یہ رات کیسے گزارے؟ یہ رات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سوال آپ سے بھی کئی نے کیا ہوگا، اور بالخصوص جن کا دین کے ساتھ مخصوص تعلق ہے، علماء کرام سے، طلباء سے، جو ہے بذریعہ میسج بذریعہ کال، کئی لوگوں نے پوچھا کہ شب برات کے اعمال بتاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ امام حسن سے کسی نے پوچھا، اب زیادہ نفل نہ بھی پڑھ سکو نا، یہ وہ وظیفہ ہے جو کسی عام پیر نے نہیں بتایا، جو پیروں کے پیر نے بتایا، مولا علی کے شہزادے نے بتایا۔ شب برات کیسے گزارے؟ امام حسن نے یہ نہیں فرمایا یوں گزارو یوں گزارو، فرمایا میں بتاتا ہوں کہ میں شب برات کیسے گزارتا ہوں۔ میں شب برات پیر ایسا ہو جس کے عمل سے مرید کو سبق ملے، صرف تقریر سے نہیں، جس کے عمل سے مرید کو سبق ملے۔ ہاں پیر فقط آج کل تو تقریر بھی نہیں کرتے، عمل سے۔ امام حسن نے عمل بتایا، فرمایا میرا عمل یہ ہے، سننا ہے امام حسن کا عمل، امام حسن کا عمل توجہ سے۔ امام حسن نے فرمایا جب بھی شب برات آتی ہے میں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں۔ کتنے حصوں میں؟ اب اگر رات ہے نا 9 گھنٹے کی تو 3 گھنٹوں کے کیا کر لینے ہیں؟ حصے بنا لینے ہیں۔ امام حسن کا وظیفہ توجہ سے، امام حسن نے فرمایا 3 حصوں میں سے پہلا حصہ میں اپنے نانے کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ پہلا حصہ کس کا ہے؟ پہلا حصہ بولیے کس کا؟ نواسا نانے پہ درود پڑے تو عام امتی کا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ ایک حصہ صلاۃ و سلام میں ہی گزار دے۔ ضروری نہیں بلند نواسے، تصویر پہ بیٹھ کے چپ ہو کے بھی تو پڑھ سکتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، بیان بھی سنتا رہے، ساتھ مدینے کے تاجدار پہ درود بھی۔ پہلا حصہ امام حسن نے کس میں گزارا؟ حضور پر۔ اچھا دوسرا حصہ امام حسن فرماتے ہیں میں دوسرا حصہ اللہ سے
इस्तिग़फ़ार करने में गुजार देता हूँ। सुभान अल्लाह। क्या करने में? इस्तिग़फ़ार समझते? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, चलो इतना ही काफी है, इतना ही पढ़ लो तो ये इस्तिग़फ़ार है। पूरा पढ़ो तो ज्यादा अजर है, लेकिन अस्तग़फ़िरुल्लाह बोलिए ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह, सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह इतना ही काफी। तीसरा हिस्सा रात का किसमें? दुरूद में। अगला तीसरा हिस्सा किसमें? अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने में, इस्तिग़फ़ार करने में। मेरे भाई, इसमें हमारे लिए बड़ा सबक है। जिस कौनैन के वाली का शहज़ादा अपनी शब बरात का एक हिस्सा रब से माफी में गुजारे, हमारे 10 मिनट भी हाथ न उठे अल्लाह से माफी मांगने में, तो हम फिर सोचें कि अंदर में गंदगी कहाँ से आ गई। एक हिस्सा तीसरा इमाम हसन अल्लाह से माफी में गुजारे। और ये बात ज़हन में रखना, ये सबसे बड़ी एसओपीज है अल्लाह के अजाब से बचने का वाहिद हल और पुरानी हल कि अल्लाह के अजाब से बचना है तो कसरत से इस्तिग़फ़ार करते रहो, कसरत से। कुरान में है ना, मा कान अल्लाहु मुअद्दिबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह किसी कौम को अजाब नहीं देता जब वो रब से इस्तिग़फ़ार करने वाले हो। समझ आ रही है बात? अजाब से बचने का क्या हाल है? इस्तिग़फ़ार कसरत से करनी है, कसरत से। ये शब बरात में खास नहीं करनी, ये कोशिश करो हर दिन में हो। और ये वजीफा मैंने कई बुजुर्गों की किताबों में पढ़ा, वो कहते हैं कि अगर किसी शख्स को घरेलू परेशानी हो, किसी किस्म की भी घरेलू परेशानी हो, कसरत से इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दे, अल्लाह उसकी परेशानियों का इलाज फरमा देगा। पहली बात है, परेशानी जो भी आई हमारे करतूतों की वजह से आई, अगर इस्तिग़फ़ार होता रहेगा तो रब गुनाहों को माफ भी करवाता रहेगा। तो दूसरा हिस्सा किसमें गुजरा? इस्तिग़फ़ार। अच्छा, तीसरा हिस्सा इमाम हसन फरमाते हैं कि रात का तीसरा पैर में अल्लाह के हुजूर सजदे में गुजारता। सुभान अल्लाह। कितने हिस्से हो गए? तीसरे हिस्से में यानी नफल पढ़ता हो। अब ये वजीफा इमाम हसन का आपने पूरा करना है। पहले हिस्से में क्या था? दूसरे में, तीसरे में नवाफिल। कोई खास मुख्तस करने की 2 रकात नमाज नफल इबादत के शुरू करो, सुब्हानअल्लाह, सूरह फातिहा, कुल हुवल्लाह शरीफ, बस रुकू फिर सजदा, इस तरह की एक रकात करके हमने इबादत को हल्का समझना शुरू किया। इतनी सी भी होना ये इबादत वो है कि मेरे नबी फरमाते हैं जिंदगी में कोई बंदा भी अल्लाह के कभी भी इतना करीब नहीं होता जितना सजदे में पड़ा हुआ शख्स रब के करीब हो जाता। नफल पढ़ते पढ़ते अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। ये शब बरात हो या दूसरी रातें हो, इसके अंदर ये इबादत खास तौर पे करनी लाज़मी और जरूरी है। हमारे दरस कुरान में हम तकरीबन 45 से 50 मिनट लगाते हैं, लेकिन आज शब बरात का प्रोग्राम है, आपने तवज्जो से सुनना है। मैंने 2-3 रवायतें मजीद भी बयान करनी है। अगली रवायत में बयान करने लगा हूँ हुजूर की उम्मत के अजीम इंसान हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या नाम है? उमर बिन अब्दुल अजीज। ये वो हस्ती है जिनको उमर सानी कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? अदालत के अंदर ये बंदा इतने मशहूर थे, ये शख्सियत, कि इनके जमाना में शेर ने कभी बकरी पे हमला नहीं किया। समझ आ रही है? रियासत मदीना का तुमने सिर्फ नाम सुना है, ये है असली रियासत मदीना। जिस रियासत मदीना में चोर दिन दिहाड़े लोगों के घर उजाड़ के चले जाए, उसे रियासत मदीना नहीं कहा जाता। रियासत मदीना वो जिसके अंदर शेर भी बकरी पे हमला नहीं करता। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, उसकी बकरी में से एक बकरी को शेर ने पकड़ा और शेर खा गया। चरवाहा बैठ के रोने लग गया। रात ने कहा खुदा के बंदिया, 100 तो ज्यादा बकरियां तेरियां, एक बकरी के जाने पे रोने लग गया। उसने कहा बकरी के जाने का गम नहीं, गम है कि रियासत मदीना का अमीर चला गया। उन्होंने कहा वो कैसे? जब तक उमर बिन अब्दुल अजीज इस दुनिया में जिंदा थे,
کبھی ہماری بکریوں پہ شیروں نے بھی حملہ نہیں کیا تھا۔ یہ نام ہے عمر بن عبدالعزیز کا، ریاست مدینہ کا امیر المومنین اور خلیفہ راشد، خلیفہ برحق حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ اب ان کی بات سنو گے تو مزہ آئے گا۔ بات ان کی کیا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب کسی علاقے میں کسی کو گورنر بناتے، گورنر سمجھتے، اب گورنر نے نام کا نام نہیں ہونے اپنے بولتے، گورنر بناتے۔ اب گورنروں کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانے، ہمیں تو ان کا کوئی کام نظر نہیں آتا تھا۔ صرف اتنا ہے کہ پروٹوکول میں گاڑیوں کی ٹریفک جام ہوئی اور وہاں پہ ایمبولینس میں بندے مار گئے، یہ ہمارے گورنروں کیا ہو۔ عمر بن عبدالعزیز گورنر بناتے تو کیا آرڈر دیتے؟ سننا، عمر بن عبدالعزیز کا آرڈر ہوتا، فرماتے علیک باربع لیال من الصلاۃ، فرماتے ہوئے گورنر سال کی 4 راتیں اور کچھ نہیں کرنا، صرف رب کو یاد کرنا۔ اس کا آرڈر ہے عمر بن عبدالعزیز کا، حکومت کے گورنروں کے نام۔ یہ ہے سب سے بڑی SOPs اس وقت کے، جن کے دور میں امن اتنا تھا شیر بکریوں پہ حملے نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے کا عمل دیکھو، آج وہ عمل دہراؤ گے تو پھر امن آئے گا۔ اگر امن لانا ہے ملک میں تو وہی عمل، ان کا کردار یہاں پہ لانا ہوگا۔ ہماری گورنر میں کیا ہے، کبھی رمضان آیا نہیں، سوچو بیچار شروع ہو گئی ہے جی، مسجدیں بند کرنی چاہیے، جماعت پر پابندی ہونی چاہیے، لوگ نماز میں نہ آئیں، کیوں جی؟ کرونا جیسی مصیبت ہے، عجیب بیماری ہے جو آتی بھی بتا کر ہے، جاتی بھی بتا کر ہے۔ ان کو پہلے خبر ہو جاتی ہے کہ اس وقت آ جانا ہے، سارا سال کرونا پڑی، رمضان قریب آیا تو بدبخت بے حیا مسجدوں کو بند کرنے کی سوچنے کی خاطر کرونا کی تیسری لہر آ گئی۔ اس انداز سے مسجدیں بند کرنے سے عذاب الہی اتریں گے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کا وعدہ عمر بن عبدالعزیز نے گورنروں کو کہا، او بھائی 4 راتیں سال کی کوئی اور کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ عمر بن عبدالعزیز کا آرڈر سنو، فرمایا فإن اللہ یفرغ فیہن الرحمۃ افراغا۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں ان راتوں میں یہ جھولیاں اٹھا کے رب سے رحمتوں کی بھیک مانگنی ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس راتوں میں اللہ اپنے بندوں کو رحمتیں میڑ میڑ کے نہیں دیتا، بے حسابی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، یفرغ کا معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے برتن میں کوئی چیز ہو تو چمچ سے یا پوے سے نکال کر دوسرے برتن میں ڈالنا، یہ تو ہے کہ اس میں سے کوئی چیز نکالی، اور ایک یہ ہے کہ جیسے یہ گلاس ہے اس کو پکڑ کے یوں الٹا کر دو، کوئی قطرہ باقی رہے گا گلاس میں؟ سارے کا سارا نچھڑ جائے گا نا، الٹ جائے گا۔ جو وہ کمانا ہوتا ہے اللہ اپنی رحمت کو الٹا دیتا ہے بندوں کا۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ دیگ میں سے چمچہ بھر بھر کے کسی کو دینا اور ہے، اور ساری دیگ اٹھا کے یوں پلٹ دینا یہ اور ہے۔ سبحان اللہ، اس رات میں پلیٹیں بھر کے نہیں دی جاتی ہیں، اللہ بے حسابی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، جولیاں کم کر کے، جولیاں کلوز کر کے کوئی بیٹھے تو اس کی مرضی۔ جس رات رحمت الہی برس رہی ہے، ہمارا تو یہ پیغام ہے جولیاں کھول کھول کے رب سے مانگو رب سے رحمت مولا، غفلت میں گزرا سال۔ یہ تجدید عہد ہے، لوگوں کی بھول ہے کہ ہم شب برات کو کسی اور نظر سے لوگوں کو دیتے ہیں۔ میں ہر مقام پر اکثر اوقات شب برات، یہ پہلے بھی میں نے یہ شعر پڑھا تھا جس کا مطلب یہی ہے کہ اگر قدردان بنو تو ہر رات لیلۃ القدر بن جاتی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ذہن میں، مزاج میں، دل میں، سینے میں یہ جذبہ پیدا کیا جائے، صرف شب برات کی انتظار نہ رہے، بندہ ہر رات ہی رب کی رحمتیں لوٹتا رہے۔ یہ تو بونس ہے، رحمت برس رہی ہے 4 راتیں۔ توجہ ہے؟ اس کی بات کر رہی تھی حضرت 4 راتیں ہمارے گورنروں کو بھی رحمت برس کی ہے، جھولیاں بھرنا۔ کون سی 2 راتیں؟ تو وہی او مولا علی والی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چاند رات، تیسری بھی وہی، پہلی رات رجب والی، اور چوتھی بھی وہی، فرمایا 15 شعبان کی رات۔
اللہ رحمتیں مڑ مڑ کے نہیں دیتا، اپنے بندوں پہ بے حسابی رحمت فرما دیتا۔ اب آؤ واپس ہمارا لاہر عمل اس پر کہ آج ہم نے مسجد میں بیٹھ کر شب برات، یہ میں اپنے مسلک کا ایک ناقص چھوٹا سا خادم ہوں اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم شب برات منانے کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ سال پورا گھر میں رہو، سال پورا نماز ہی نہ پڑھو، سال پورا جو مرضی کرو، شب برات آ گئے تو بخشے گئے نہ۔ اب روایت سننا، اور جو آپ روایت پڑھنے لگا اس پہ کسی کو اعتراض نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ ہے بخاری شریف صحیح روایت، یہ ہے صرف شب برات کی نہیں، یہ ہے پورے سال کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اب یہ لائے عمل لے کے جانا ہے خاص طور پہ شب برات میں آنے والوں، شب برات میں رحمت بے شک ملتی ہے، لیکن باقی راتیں بھی غفلت میں نہ گزاریں، اس کی رحمت کے دروازے سال بھر کھلے۔ میرے نبی کا فرمان، یہ بخاری میں بھی ہے مسلم شریف میں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر۔ اب یہ پوری توجہ سے یہ روایت سننی ہے اور توجہ ادھر ادھر نہیں بٹنے دینی۔ سرکار فرماتے ہیں جس وقت رات کا آخری پہر آتا ہے، کتنے پہر ہوتے ہیں رات کے؟ 3 پہر۔ سرکار فرماتے ہیں جس وقت تیسرا پہر آیا، کون سا؟ اور آخری پہر، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ سرکار فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ اتر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آسمان دنیا کا یہ مطلب ہے کہ 7 آسمانوں میں سے وہ آسمان جو زمین کے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہے، اس آسمان کو کہا جاتا ہے آسمان دنیا۔ آسمان دنیا، اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ اتر آتی ہے رات کے آخری پہ۔ یہ صرف شب برات میں نہیں، عید الفطر کی چاند رات میں بھی نہیں، یہ ہے پورا سال۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سارا سال جب بھی رات کا آخری تیسرا پہر آیا، رحمت خدا بندی آسمان دنیا پہ اتر آئی۔ اب اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے، کوئی ہے بخشش کا طلبگار؟ آئے میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ بات سمجھ بھی رہے ہو؟ یہ شب برات کی بات ہے، پورے سال کی۔ یہ ہے کہ ہر شب قدر آج کی قدر جدان، قدر دان بنو تو ہر رات قدر والی بن جائے، ہر رات آخری پہر۔ اب دیکھو دن اور رات کے 24 گھنٹے، 3 پہر دن کے، 3 پہر رات کے، 6 پہروں میں تقسیم کرو 24 گھنٹوں کو، تو آخری 4 گھنٹے اسپیشل طور پر رحمت خداوندی آواز لگاتی ہے، اے گناہگار آ جا، تجھ سے گناہ ہوا، میں تیرے گناہ کو بخشتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، پچھلے 20 گھنٹے میں مجرم جرم کرتا رہا، مجرم گناہ کرتا رہا، مجرم اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، رحمت کا دروازہ تو اس وقت بھی کھلا تھا، بند نہیں تھا۔ رات کا تیسرا پہر آ گیا، مجرم نے کوئی معافی نہیں مانگی، کوئی توبہ نہیں کی، رحمت خداوندی جوش میں آئی، اللہ نے فرمایا چلو میں ہی، میری رحمت ہی بندوں کے قریب جا کے بلاتی ہے۔ آپ لوگ ملازم بھی ہو گئے، کارخانوں میں پرائیویٹ بھی کام کرنے والے ہو گئے، آج کل کیمرے لگے ہیں کہ کسی مجرم کا جرم پکڑا جائے، ایسا ہے کسی کا جرم پکڑا جائے تو ادارے کے بڑے اس مجرم کو سزا دیتے ہیں، ایسا ہے؟ سزا سن کر پھر مجرم معافیاں مانگتا ہے کہ معاف کر دو جی، پھر معاف کرانے میں اسے رشوت دینی پڑتی ہے، پیسے دینے پڑتے ہیں، منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ کمال بارگاہ ہے میرے رب العزت کی، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، 3 ٹائم کا رزق بھی دیتا ہے، سانس بھی اس کی دی ہوئی ہوا سے چلتی ہے۔ دن رات کا مجرم اس کے دروازے پہ نہیں گیا تو آخری پہر رحمت خداوندی خود پاس آ گئی، وہ اٹھ ہوئے، میری رحمت آئی ہے، گناہگار ہے تو مجھ سے معافی مانگ لے۔
गुनाहों को बख्श देता हूँ। अब बताओ बदबख्त ही होगा ना कि रहमत घर में पहुंची और वो महरूम रहा। ये पूछो उन बुजुर्गों से, ये जो सफेद रीछ बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने बुढ़ापे में जिंदगी गुजारी, मैं खुद तो बड़ा गुनहगार इंसान हूँ, जिनको ये नसीब है, जिनकी किस्मत में है, जो रात के पिछले पैर उठकर रब को याद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, सारे दिन की इबादत एक तरफ और उस रात के पिछले पैर में उठकर किया हुआ सजदा एक तरफ, उसकी लज्जत ये लोगों से पूछो, किसी खुश नसीब जवान को भी ये सआदत हासिल है तो उसको पता है कि पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा बख्शिश मंगण वाले कारण खुला है दरवाजा। रहमत खुदाबंदी बुला रही है, बंदे आ, तेरा गुनाह है तो मुझसे माफी मांग ले। कोई महकमा ऐसा करता है कि दरवाजा खोल के आप इसका कहे, ओए मुजरिमा आ जाओ, जिसने दिन भर गलती की, जिसने दिन भर काम चोरी की, जिसने महकमे की कोई चीज चुराई, जिसने काम में खयानत की, आओ माफी मांगते जाओ, माफी मिलेगी। ऐसा महकमा कोई है? रब का दरवाजा है। अल्लाह फरमाते हो दिन भर के चोर आ जा माफी मांग, और दिन भर की आंखों की खता करने वाले आ जा माफी मांग ले, दिन भर की बदकारी करने वाले आ जा माफी मांग ले, दिन भर सुधी कारोबार करने वाले आ जा माफी मांग ले, दिन भर बाजार में डंडियां मारने वाले आ जा माफी मांग ले। लेकिन अफसोस वो मुजरिम गफलत में सोया, उसे खबर ही नहीं कोई मुझे बुला रहा है। और फिर देखो दुनिया में कोई दरवाजा दफ्तर का खुल भी जाए तो लाइन लगती है, पता नहीं नंबर भी आता है कि नहीं। ये वो दरबार है जहाँ पे लाइन नहीं लगती, जिस लम्हे में एक को नवाजा जाता है ना, उसी लम्हे में अरबों खरबों को नवाजा जाता है। लाइन में इंतजार की कोई जरूरत नहीं। अगर रहमत इस मस्जिद सरकार मदीना में बैठने वाले गुनाहगार जो माफी मांग रहे हैं रब से, अगर उन पे बरस रही है तो दुनिया के कोने कोने में बैठने वालों पे भी बरस रही है। रब ये नहीं कहेगा लाइन चला के जाओ, तुम्हारी बारी पता नहीं आएगी कि नहीं, ना, यहाँ लाइन भी नहीं है। अल्लाह बुला रहा है और साल भर बुला रहा है। अफसोस जिसकी जिंदगी के 60 साल गुजर गए और अभी भी वो ताश खेलता रहा, अभी भी वो जुए की गेमें खेलता रहा, अभी भी घर में टोकरा इंटरनेट का और जो है केबल का लगा के बहनों में जो है बहू में अपनी बच्चियों में बैठ के फिल्में देखता रहा। मेरा रब फरमाते हो आ जा, मेरी रहमत का दरवाजा खुला। और आगे फरमाते हो किसी ने रिस्क मांगना है तो वो आए, मैं उसे रिस्क भी देता हूँ। कोई मुसीबत में मुब्तला है तो आए, मैं उसे उसकी मुसीबतें भी दूर करता हूँ। दरवाजे पे निगाहें लग रही हैं, अस्पताल क्यों भरे पड़े हैं? ये बनावटी 2 नंबर पीरों का धंधा किसने चलाया? ये हम ही हैं जिन्होंने चलाया। हम ही हैं जो नंगे मुंगे पीरों के पास जाते हैं। रब की रहमत साल भर रात के आखिरी पैर दरवाजे खोल के बंदे को बुलाती है। तो बंदा रात भर गफलत में सोया, 10 बजे उठकर किसी नंगे पीर के पास जाके बनावटी तवीज लेके आए और कहे मेरे घर की परेशानियां नहीं जाती, कैसे जाए? वो पिछले पैर उठने की आदत बनाओ और उठकर रब से मांगो। मैं फिर बता रहा हूँ मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन मेरी अर्ज करने का मकसद ये है कि सैकड़ों में से किसी एक बंदे को भी ये शर्त नसीब हो गया तो इंशाअल्लाह मेरे इन जुमलों का सदका अल्लाह मेरी भी मग़फ़िरत फरमा देगा। शरह सुदूर में इमाम सयूती ने लिखा, ये बात भी गौर से सुनो। एक शख्स है जिसका नाम है मंसूर बिन अम्मार, तकरीरें करता था। क्या करता था? मर गया। मरने के बाद उसके बेटा जिसका नाम था सलीम बिन मंसूर, उसने ख्वाब में देखा। उसने कहा अब्बा तेरे साथ रब ने क्या मामला किया? अब उसका जवाब सुनो गौर से। उसने कहा बेटे जिस वक्त मैं रब के दरबार में पेश हुआ, बनी वदनानी, अल्लाह ने मुझे अपना कोप दिया, मुझे नेड़े किया। गौर से करीब करके अल्लाह ने क्या कहा? या शैख़स्सू, ऐ बदकार बुढ़े, ऐ बदकार। अल्लाह ने करीब बुला के क्या कहा? ऐ बदकार बूढ़े। आगे क्या कहा? हाल तदरी लेमन गफर तो लगा, जानते हो बदकार हो
لیکن میں نے تجھے بخشا کیسے؟ وہ بدکار لیکن جانتے ہو میں نے بخشا کیسے؟ اس نے کہا مولا تو ہی بتا کیسے بخشا۔ اب یہ جو میری باتیں سن رہے ہو صرف اپنے تک نہ رکھنا، آگے بھی پہنچانا اس نیت سے۔ یہ جو بات ہے اللہ نے پوچھا تو جانتا ہے میں نے تجھے کیوں بخشا؟ اس نے کہا مولا بتا۔ رب کا جواب سنو، اللہ نے اسے بتایا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے لِأَنَّكَ جَلَسْتَ لِلنَّاسِ يَوْمًا مَجْلِسًا، میرے بندے ایک دن تیری زندگی میں ایک محفل ہو رہی تھی اور اس محفل میں بیٹھ کے تو لوگوں کو تقریر سنا رہا تھا۔ جب تو نے تقریر سنائی تو تیری تقریر سے میرے بندوں میں سے کسی ایک بندے کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ تھا جو زندگی بھر نہیں رویا تھا، گنہگار تھا لیکن زندگی بھر نہیں رویا تھا۔ تیری گفتگو سے اس کا آنسو آنکھ سے بہ نکلا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا کہ سارے مجمع میں سے صرف ایک کو بخشوں، یہ تو کریموں کا کام نہیں نہ ہوتا۔ آنسو ایک کا بہا رب نے پورے مجمع کو بخش دیا۔ رب نے فرمایا میرے بندے رب نے فرمایا میرے بندے سن، اس مجمع میں رونے والے کے صدقے سے میں نے تجھے بھی معاف فرما دیا۔ اے بدکار بڈھا، رب نے یہی کہا، لیکن اس کی بات سے کسی کی زندگی سنوری۔ اللہ نے اس کے صدقے سے مجمع کو بھی بخشا اور تقریر کرنے والے کو بھی بخشا۔ میں اس لالچ سے عرض کر رہا ہوں، میں خود کہہ رہا ہوں میں گناہگار ہوں، لیکن یہ بات اس واسطے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ رحمت خدا بندی جو ہر سال کے ہر دن ہر رات کو برس رہی ہے، اور ہم غفلت میں کیوں سوئے رہے؟ ہم نے شکایت کی کاروبار میں بچت نہیں، ہم نے شکایت کی ہمارے گھریلو جھگڑے ہیں۔ بس معمول بناؤ زندگی کا کہ رات کے پچھلے پیر اٹھ کر رب سے معافی مانگنے کی معمول بناؤ، اور جس کی رحمت روزانہ دروازے پہ دستک دے۔ بندے کا یہ کام تو نہیں کہ کہو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اے گناہ بھی کر دو، اے بھی کر دو، اے بھی کر دو، یہی ہمارا کام ہے۔ مولانا تقریر کرے نا، مولانا سمجھائے بھائی یہ گناہ نہیں کرنا، یہ گناہ نہیں کرنا، عموماً لوگ کیا کہتے ہیں مولوی صاحب چھڈو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے بخش دے گا۔ اللہ غفور رحیم ہے تو تیرا یہی کام ہے کہ تو ہر قدم پہ اس کی نافرمانی کر۔ کسی کے ماں باپ شریف ہو اور بچے کو کچھ نہ کہتے ہوں، اور بچہ ہر قدم پہ ماں باپ کی نافرمانی کرے اور کہے کہ کوئی نہیں ابا تے ہم آدھے ہی کچھ نہیں، تو لوگ کیا ہم بغیرت، ماں باپ کچھ نہیں کہتے تو تجھے حیا نہیں آتی؟ اللہ کا غفور رحیم ہے تو تجھے حیا نہیں آتی کہ اس سوچ پر ہر قدم پہ گناہ کرتے جا رہا ہے؟ رحمت خداوندی کتنی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام جنگ سے واپس آ رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون آ گئی، ہدیہ بتا رہی تھی۔ ساری باتیں غور سے سننے کی ہیں لیکن یہ بھی غور سے سن جاؤ۔ ہدیہ پکا رہی تھی، چھوٹا سا اس کا بچہ تھا، چولہے کے نیچے آگ جلاتی، ہدیہ کے نیچے چولہے میں آگ جلاتی اور بچے کو دور بٹھا کے آتی۔ بچہ پھر گھسیٹ گھسیٹ کے چولہے کے قریب آتا، جب آگ کے شعلے نکلتے تو ماں کو ڈر لگتا، پھر ماں ہڈیا کو چھوڑتی، بچے کو اٹھاتی اور دور جا کے بٹھاتی، پھر بچہ آ جاتا۔ یہی سلسلہ تھا۔ ادھر سے حضور کا داخلہ بھی آ گیا، مدینے کے تاجدار آ گئے۔ خاتون نے کہا چلو مسئلہ ہی پوچھ لو۔ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، آگے کیا پوچھتی ہے؟ آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں، اللہ نے مجھے تاج رسالت سے نوازا ہے۔ کہا مسئلہ بتائیے۔ مسئلہ سننا بڑا پیارا، کہنے لگی علیہ اللہ ارحم الراحمین، کیا اللہ سارے مہربانوں سے بڑا مہربان نہیں؟ سوال ہوا نا۔ میرے نبی نے فرمایا بتاؤ کہ کیوں نہیں، رب کی رحمتیں سارے مہربانوں سے بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ خاتون تھی، ہم مردوں سے بھی بڑی سلام۔ اس نے دوسرا سوال کیا، الیس اللہ ارحم بعبادہ من الام علی ولدہا، کیا اللہ اپنے بندوں پر زیادہ مہربان نہیں بنسبت کس کے کہ جتنی مہربان ماں ہے اپنے بچے پر، اللہ اس سے زیادہ مہربان نہیں اپنے بندوں پر؟ بات سمجھ آیا؟ انہوں نے کیا پوچھا کہ اللہ ماں سے بھی بڑا مہربان نہیں ہے؟
جتنی ماں کو بچے سے پہ پیار ہے اتنا رب کو اس سے زیادہ بندوں پہ پیار نہیں. میرے نبی نے فرمایا بالکل ایسا بات. سبحان اللہ, کمال کیا خاتون نے. اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر یہ بتاؤ, ایک ماں کی رحمت بچے کو چولہے کے نیڑے نہیں لگنے دیتی, تو رب اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے؟ سوال تھا کہ نہیں تھا؟ سوال کیا تو فَأَكَبَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبکی, میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. سرکار کا سر مبارکیوں کو دیا. جواب جانتے تھے لیکن کال ملی رب ذوالجلال. جواب وہاں سے آئے نا جو اس کو دوں کہ اگر رب گاؤں سے بڑا مہربان ہے تو ماں تو چولہے کے نیڑے نہیں لگنے دیتے, رب جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ہے خاتون بے شک اللہ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان ہے, اور وہ اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا. الا المارد المتمرد, میں ہاں جو بدماش ہوگا رب اس کو جہنم میں ڈالے گا. ایک ہے بدماش محلے کا, ایک ہے بدماش برادری کا, ایک ہے بدماش ملک کا, اور ایک ہے بدماش رب کے دربار. اللہ کے دربار کا بدماش وہ ہے جو جرم کرتا ہے پر رب سے معافی نہیں کرتا. یہ ذہن میں رکھنا, خطا ہر کسی سے ہو جاتی ہے, جرم تو ہو جاتے ہیں, انسان خطا کا بندہ ہے. اس بدبخت کے لیے مغفرت نہیں ہوگی جو گناہ کرے اور توبہ بھی نہ کرے, حاضری بھی نہ لگوائے اس کے دربار میں, شب برات گھر میں آئے, رات کے پچھلے پیر رحمت خداوندی گھر میں آئے, یہ جرم کو دیکھتے معافی بھی نہ مانگے, ہرگز نہیں. جس نے اس کے دربار میں سر کو جھکایا, ایک سادہ سا جملہ علماء اکثر بولتے ہیں, میں تو نقل کر رہا ہوں, کہ اس کے دربار میں گناہگار کی مغفرت ہے, غدار کی مغفرت نہیں, غدار کی بے وفا کی مغفرت نہیں, جو گناہ بھی کرے اور اس کے دروازے سے منہ پھیرے. ایک بزرگ حج پہ جا رہے تھے, آخری بات کی قدر پڑ رہا, ان کے ساتھ ایک جوان بھی چل پڑا. یہ بات سمجھ لی تو تقریر کا مول پڑ جائے گا. جوان نے ساتھ چلتے ہوئے کہا بابا مجھے بھی حج پہ لیتے چلو. بابا جی بھی ساتھ, نوجوان بھی ساتھ. میدان عرفات میں بابا جی نے جا کے ندا لگائی, لبیک اللہم لبیک. کیا معنی ہے کہ مولا میں, میرا تن بھی حاضر, میرا من بھی حاضر. یہ جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہم لگاتے ہیں نا, یہ صرف اچھل کود کے لبیک یا رسول اللہ کہنا کافی نہیں, اپنی جان مال سب کچھ یہ نیت کر کے مولا یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ کے دربار میں حاضر ہے, یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. اس نے کہا لبیک اللہم لبیک, مولا میں حاضر ہوں. سنو, رب نے جس کو غفلت سے جگانا ہو اسے کچھ آوازیں سنا بھی دیتا ہے. غیب سے آواز آئی, لا لبیک, میرے بندے تیری حاضری قبول کوئی نہیں, تیری حاضری قبول. پھر اس نے کہا لبیک اللہم لبیک. غیب سے پھر آواز آئی, تیری حاضری قبول. پھر اس نے آواز لگائی لبیک اللہم لبیک. غیب سے آواز آئی, تیری حاضری قبول. اب بابے کا مزاج اور ہوتا ہے, نوجوان کا مزاج اور ہوتا ہے. نوجوان جلدی غصہ کر جاتا ہے, جلدی پسر جاتا ہے. نوجوان نے بابے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, اور بابا سنتا نہیں کی آواز آ رہی. نے کہا بیٹا سن رہا ہوں. نے کہا پھر بھی تو کہتا ہے لبیک. نے کہا بیٹا یہ آواز آج سے نہیں 70 سال ہو گئے آ رہی. کتنے سال؟ بیٹا 70 سال سے آتا ہوں کہتا ہوں لبیک, تو رب کہتا ہے تیری کوئی حاضری قبول نہیں. کتنے سال؟ نوجوان نے کہا بابا پھر بھی آتا ہے, 70 سال ہو گئے, قبولیت نہیں تو پھر بھی آتا ہے. اب سنو بابے کا. بابے نے کہا پتر کتنے نہ آواں کہ اور جاواں کتنے, جہاں نہ ہو تو اور, جہاں نہ ہو تو اور دروازہ بھی تو کوئی نہیں نا. اتھوں نس کے یہاں سے بھاگ کر اس در کو چھوڑ کر بھی کوئی اور دروازہ نہیں. کہاں جاؤں, کدھر ہی آؤں گا نا. حاضری قبول کرے نہ کرے آتا تو رہوں گا, بس
बुजुर्ग की जुबान के ये लफ्ज निकले, गैब से आवाज आई, मेरे बंदे तेरा आज का भी कबूल है, पिछले 70 भी मैंने कबूल करवा ली। पिछले 70 क्यों कबूल हुए कि वफादार। हम 5 वक्त की नमाज पढ़े ना, कारी साहब के कहने पर मेरा तो पेपर ही नहीं ठीक होया, कारी साहब नमाज पढ़ने तो केड़ा पैदा, अगले दिन नमाज अच्छा लो खुदा की। जिस बारगाह में आया है जरा मुंह तो धुलने दे, जरा दिल तो साफ होने दे, फिर देखना हाजिरी कबूल होगी ना, फिर एक भी सुनी गई तो तुझे रंग लग जाए। हाँ, ये वो नहीं जिस दरबार में बार बार जाके पीछे मांगनी पड़े, यहाँ पे भी सुनी गई ना तो फिर रंग लग जाए। हम 4 दफा घर में खत्म कुरान पढ़ा लेना बच्चों को बुला कर, तो शिकवा करते हैं बच्चियां पढ़े ही नहीं की, क्यों जी बरकत नहीं है। 4 दफा पढ़ाने से बरकत नहीं है, अपने करतूत भी तो कुछ सीखो। ये है कि उसके दरबार की हाजिरी लाजमी बताओ, बस उसके दरबार में हाजिरी लगती रही तो शबे बारात की थोड़ी सी भी हाजिरी हो गई ना तो अल्लाह फिर भी बहुत दर्जे अता फरमा दे। क्यों? क्योंकि रब बाद में बेइज्जत करता है, रब से सवाल करो तो अल्लाह बाद में भी इज्जत देगा। लिहाजा आज की रात यही पैगाम है खसूसी तौर पर कि जितना हो सके दिल से कीना, बुग़्ज़, नफरतें, अदावतें निकाल कर साफ सीना लेकर मालिक के हुजूर सर को झुकाकर अपने किए की नदामतें, परेशानियाँ, जो शर्मिंदगी है वो जाहिर करके मालिक से माफी मांगो कि साल भर नमाज नहीं छूटे, चाहे कारोबार रहे, चाहे काम हो, दुकान हो। कोरोना ने भी तो दुकानें बंद कराई थी ना, अल्लाह की नमाज के लिए आ गए तो कारोबार में फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह की नमाज को लाजमी बनाओ, 5 वक्त की हाजिरी ये भी लगती रही ना तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाए। अकीदा सही रख के ये हाजिरी लाजमी बनाओ, कसरत से दुरूद पाक का वजीफा बताओ। मेरे शेख कामिल हुजूर शेख इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा हजरत कोई वजीफा बताओ, तो आपने फरमाया मेरा तो वजीफा यही है, कसरत से दुरूद पढ़ते हो, कसरत से दुरूद पढ़ो, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ो। ये 3 चीजें